ان شخصیات کو ہم سننے جا رہے ہیں کہ جنہیں سیمینار میں سنتے ہوئے ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جب بھی بولتے ہیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرماتے ہیں تو سامعین میں نئی تازگی اور نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بلا تاخیر محب گرامی مرتبت حضرت عالی جناب ڈاکٹر عبدالسلام جیلانی صاحب قبلہ پروفیسر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہمیں اور آپ کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونق اسٹیج علماء کرام، شہزادہ حضور بحر العرفان، دانشوران اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ضو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ اور یہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ حضرات، اور فارسی کا ایک شعر ہے جس کی تشریح اور اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا کہ از صد سخن پیرم ایک حرف مرا یاد است، عالم نہ شود ویراں تا میں کدا آباد است۔ حضرات، حاضرین مجلس، آج ہم سب الجامعۃ الاحمدیہ سنیہ کے زیر اہتمام عالمی ملت فلاحی کانفرنس کے زیر اہتمام اس کانفرنس میں اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں حضور بحر العرفان کے شہزادگان، رفیقان، عقیدت مندان اور سبع سیارگان۔ سبع سیارگان تو نہیں کہیے، میں نے ان کے اصطلاح اس طرح کی ہے، ستہ میں کر لیجیے، جن سے میری مراد داماد ہیں۔ تو یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ 2002 میں سے جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے حضور بحر العرفان کے زمانے سے، اور آج تک اسی انداز میں یہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ بہت سارے مدارس میں، خانقاہوں میں، یونیورسٹیز میں، مدارسے میں یہ سب شروع کیا گیا، لیکن ایک دو سیمینار ہو کے بند ہو گیا۔ اس تسلسل کے ساتھ اب تک سیمینار کا قائم رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت حضور بحر العرفان کا مقصد یہ تھا کہ ہم خانقاہ سے، مدارس سے، یونیورسٹی سے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے بیٹھا دیں، تاکہ ہر آدمی ایک دوسرے کے آئیڈیا اور افکار و خیالات سے آشنا ہوں اور ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو جائے، آدان پردان ہو جائے بہت ساری چیزوں، اور اس میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں یہ خانقاہ ایسی ہے جس نے یہ تصور پہلے دیا اور اب تک اس پہ قائم ہے۔ اس کے بعد اس سیمینار کا فائدہ یہ ہوا کہ حقیقت میں علماء، اسکالر ایک دوسرے سے قریب آئے اور ایک دوسرے کے افکار و خیالات اور آئیڈیا سے واقف ہوئے۔ مدارس کے علماء نے یونیورسٹیز کے اسکالر سے مقالہ لکھنے اور پڑھنے کے اصول و ضوابط سیکھے، اور یونیورسٹی کے اسکالر نے علماء سے پرکشش تحریر اور پرشکو الفاظ استعمال کرنے کا ہنر سیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ الجامعۃ الحمیدیہ میں جب پہلا سیمینار منعقد ہوا تھا تو یہ لوگ سیمینار کے اسرار و رموز سے واقف نہیں تھے۔ یہاں کے طلبہ، اساتذہ اور سامعین کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا
لاتے ہیں، لکھ کے لاتے ہیں، پڑھ کے سنا دیتے ہیں، نہ نعرہ لگتا ہے، نہ مشاعرے کی طرح داد و تحسین ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ آج الجامعۃ الاحمدیہ کے اراکین منتظمین نہ صرف سیمینار کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اور نہ اس سے واقف ہیں، بلکہ یہ ہنر دوسروں کو اب دے رہے ہیں، اور سامعین بھی سننے کے لیے بڑی اچھی خاصی تعداد میں اور دلچسپی سے سننے کے لیے آتے ہیں. حضرات، جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اور دوا کی ضرورت ہوتی ہے. روح جب بیمار ہوتی ہے تو شیخ طریقت اور ذکر الہی کی ضرورت ہوتی ہے. فکر جب بیمار ہوتی ہے تو فکر کو جلا بخشنے والی محفل کی ضرورت ہوتی ہے، اور سماج جب بیمار ہوتا ہے تو مصلح قوم و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. حضور بحر العرفان کی ذات ایک ایسی ذات تھی جو بیک وقت نباز قوم بھی تھی، مصلح قوم بھی تھی، مفکر ملت بھی تھی، اور شیخ طریقت بھی تھی. ایسے شیخ طریقت کہ آپ سے ملاقات کے بعد قدیم صوفیاء کی یادت تازہ ہو جایا کرتی تھی. مفکر ملت ایسے کہ اپنی وسعت و جدت فکر سے قوم کے مسائل کو حل کرتے نظر آتے تھے. مصلح قوم ایسے کہ بڑے اخلاص و خلوص سے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. اور نباز قوم ایسے کہ ملت کی بیماری کی تشخیص اور پہچان کر کے اس کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے تھے. حضرات، میرا تعلق کہیے یا میری ملاقات کہیے حضور عرفان سے تقریباً 20-22 سال کا ہے. تو میں نے جو کچھ دیکھا ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران انہوں نے مجھ سے کتنی باتیں کی، میں نے ان سے کیا کیا باتیں کی جو دونوں کے سینوں میں رہ گئیں، آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس دوران بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی حضور سے ملاقات کرنے کے بعد، اور کتابوں میں نے جو صوفیاء کے بارے میں پڑھا تھا وہ میں نے ان کو پایا. عام طور سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، لوگوں سے تقریروں میں سنا ہوگا، فلاں صوفی صاحب جا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اسٹیشن پر ٹرین رک گئی. کتابوں میں بھی پڑھا، تقریروں میں بھی سنا ہوگا. لیکن میں سچ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں حضور کے جب اس سے چہلم شریف میں آ رہا تھا اور حضور کا وصال جب ہو گیا تھا، تو میں اس میں حاضری کے لیے جب آ رہا تھا تو کاسگنج سے 12:55 میں گاڑی آتی ہے جو یہاں پہ آتی ہے، اور ہم علی گڑھ سے بس سے کاسگنج آئے تو ٹائم گاڑی کا ہو چکا تھا. اتنی دور پہ تھے ہم کہ یقیناً نہیں پکڑ سکتے تھے. میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا محمد اکرام الحق. میں نے کہا کہ بھائی اب تو امید نہیں لگ رہی ہے کہ ہم ٹرین پکڑ پائیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ تم تو درود شریف پڑھو، اب میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اگر ہماری حاضری منظور ہے تو وہ روک. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. کاسگنج چوراہے پہ جب میں آیا ریلوے اسٹیشن کے تو گاڑی سیٹی دے رہی تھی، اور اس کے بعد ہم دوڑ کے آئے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پہ. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم تو چڑھ جاؤ، میں ٹکٹ لانے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھا جائے گا. یقین مانیے کہ وہ جا کے ٹرین میں میرا دوست بیٹھا، میں ٹکٹ لے کے جب پلیٹ فارم پہ آیا گاڑی کھل چکی تھی، میں نے دوڑ کے ٹرین پکڑی اور میں یہاں حاضر ہوا. اب بتائیے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے ظاہری تصرفات کا خیال رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بارے میں تو کہتا ہوں کہ باطنی بھی جانے کے بعد بھی یہ تصرفات ان کا قائم رہتا ہے. اور یہ سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ سے. یہ تھے مفتی آفاق صاحب قبلہ بحر العلوم اور بحر العرفان. دونوں باتیں میں آگے ثابت کروں گا. حضرت سے میری بہت ساری باتیں ہوتی تھی. دوسرے سیمینار میں حضرت نے بہت ساری چیزیں تحفے میں دیں، اور اس طرح کی بات جیسے لفافے دیے جاتے ہیں. میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، کوئی بھی آدمی کہیں سے آتا ہے تو جس شہر کی مشہور چیز ہوتی ہے اس کے لینے کا خواہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے لے جائیں گھر. تو کیا بہتر ہوتا ہے کہ آپ علماء کرام یا مندوبین جو آتے ہیں ان کو عطر کا تحفہ پیش کیا کریں دیں. میرا خیال ہے کہ 2004 سے یہ روایت قائم ہے، اور پچھلے سال دیا گیا کہ نہیں دیا گیا یہ مجھے نہیں معلوم. میں اس میں نہیں حاضر ہوا تھا، لیکن 2004 سے جب میں اس سیمینار میں آ رہا ہوں تب سے یہ روایت قائم ہے، اور اب تک میں اس سیمینار میں شریک ہوتا ہے اور اب تک قائم رکھے ہوئے ہیں.
تو بڑی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے طلب کیا، میں نے کہا کہ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ کیسے قبول کر لیتے تھے، چھوٹوں کی باتوں کو کیسے رکھ لیتے تھے، کیسے دلجوئی کر دیا کرتے تھے. یہی صوفیاء کا طریقہ تھا کہ صوفیاء کرام دلجوئی کیا کرتے تھے. اور حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے بڑی قیمت اسی کی ہوگی جس نے دلجوئی کی ہو، اسی قیمت ہو، دل کسی کا نہ توڑا ہو. یہ صوفیاء کرام. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی جس کا مطلب تھا یعنی آدمی کو دین اور دنیا دونوں علم کی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، علم اور ایمان کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے علم اور ایمان کی جب بات ہوگی تو پھر میں نے اس میں دیکھا کہ علم کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہے علم معرفت شریعت حقیقت، اور ایک ہے علم فطرت. علم فطرت میں، علم معرفت شریعت جان رہے ہیں آپ لوگ، علم فطرت میں وہی سائنس، طب، پیشہ ورانہ علوم، ریاضی، یہ تمام چیزیں آتی ہیں جسے علم سائنس بھی کہتے ہیں. امام غزالی نے علم فطرت حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے. اور ایک بڑے فلسفی کا قول ہے جس کو آپ لوگ محسوس کیجئے گا اور اپنے آس پاس کے ماحول کو ٹٹولیے گا کہ کیا بات یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، کہ جب علم جو ہے وقت کی ضرورت کے مطابق نہ ہو، حاصل نہ کیا جائے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے مفلس ہوتا ہے، پھر محتاج، پھر کاہل، پھر نالائق، پھر ذلیل و خوار، پھر چور اور پھر بدمعاش ہو جاتا ہے. اب بتائیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر آس پاس کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ضلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، ذلت بھی ہے، بدمعاشی بھی ہے، چور اچکے بھی ہیں. تو اس کا کیا حل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے، جہالت. اگر اس جہالت کو کم کر دیا جائے، اس کو دور کر دیا جائے تو یقیناً ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے پر جو الزامات لگ رہے ہیں یقیناً وہ داغ چھوٹ جائیں گے ہمارے سے، اور ہم لوگ ایک اچھی قوم، خیر و امت کہلانے کے حقدار ہو جائیں گے. یہ بات اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت ہند کی رپورٹ کے مطابق آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے تقریباً 20% ہے، 18 سے 20%، اور شرح خواندگی جو ہے، لٹریسی جو ہے 4 سے 5%، یعنی 100 پر 4-5 آدمی پڑھے لکھے ہماری قوم کے اندر ہیں. تو اس بحران سے نکالنے کے لیے حضرت نے جو کام کیا وہ اصل کام ہے، اور اسی کی طرف میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. صرف آپ آ کے حضور برعرفان کی باتوں کو سن کے نہیں جائیے، بلکہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اور کی ہیں اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کیجیے آپ لوگ جا کر. علم شریعت کے ساتھ علم عصری علوم کے لیے حضور برعرفان نے جو اقدامات کیے آپ نے سنے. میرے خیال سے ہندوستان کی صرف 4 خانقاہ ہیں. 1193 میں حضور غریب نواز آتے ہیں، اب 1206 میں مسلمانوں کی یہاں حکومت ہوتی ہے، اور اب سے لے کے 4 خانقاہوں نے صرف کام کیا ہے. پہلی خانقاہ گلبرگہ شریف کی ہے جس نے عصری علوم کی طرف توجہ دی، اور اس خانقاہ کے پیسے سے، اس خانقاہ میں جو پیسے آتے تھے اس سے میڈیکل انجینئرنگ کالج قائم کر کے وہاں کے حالات کو سدھارا. خانقاہی نظام بھی چلتا رہا اور عصری علوم بھی. دوسری خانقاہ جب ادھر آئی تو البرکات نے بھی قائم کیا. تیسری خانقاہ سوجا شریف کی ہے جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں بھی انہوں نے جو کام کیا ہے قابل تقلید ہے، اور یقیناً وہ کام اس طرح کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی خانقاہ احمد کنوج کی خانقاہ ہے جو اس کے علاوہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی خانقاہ نے اس طرح کا کام نہیں کیا جس طرح کا کام کرنا چاہیے تھا 1206 سے لے کے ابھی تک. ہاں کام کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، اب لوگوں نے بیداری آئی ہے، لیکن جتنی قدیم خانقاہ ہیں انہوں نے کیا کیا ابھی نہیں کیا ہے. ہاں ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شروع کیا ہو، کر رہے ہوں، لیکن اس پیمانے پر نہیں کیا جس پیمانے پر ان 4 خانقاہوں نے کیا ہے.
حضرت کے کارناموں میں بہت سارے کارنامے یہ بھی ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عصری علوم سے لوگوں کو معلومات اور آشنا کر کے پروفیشنل کورسز سے آشنا کر دیا جائے، معاشی حالات ٹھیک کر دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے کتنا اچھا منصوبہ بنایا. پہلے اسکول قائم کیا، پھر انٹر کالج قائم کیا، اور پھر یونیورسٹی قائم کرنے کا ارادہ ہے اور تھا. امید ہے کہ ان کے شہزادگان اس بات کو جانتے بھی ہیں اور اس مجوزہ منصوبے میں ہیں شامل. امید ہے کہ اس وقت پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پروفیشنل کورسز کی طرف آپ کے دھیان دینا چاہیے. ڈپلومہ کورسز ضرور کیجئے، جیسے نرسنگ کا ہے، جیسے کمپیوٹر کا ہے. یہ تمام چیزیں جو آج کے زمانے میں ہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ کریں گے تو آپ کے آدمی حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے پروفیشنل کورسز سے اپنی روزی روٹی بھی چلائیں گے. تو ان کو محنت کی تنخواہ ادھر سے بھی ملے گی، ادھر سے 5,000 7,000 میں نہیں ہو سکتا ہے کام آج کے زمانے میں. تو ظاہر سے بات ہے اگر مدرسے میں 5,000 دین کا کام کر رہے ہیں جائے، دوسری طرف سے 10,000 اگر وہ کما لیتے تو 15-20,000 کا ان کو معاملہ ہو جائے گا. تو بہتر یہ کام ہے کہ اس کو کیا جائے. ایک کام جو بڑا اہم تھا جس کو میں نے محسوس کیا کہ ذکر و مراقبے کی مجلس محفل. حضرت جہاں جاتے تھے، جس جگہ جاتے تھے، لوگ کو جمع کر کے ذکر و مراقبے کی محفل قائم کر لیا کرتے تھے. تھوڑی دیر بیٹھے، رات میں بیٹھے، مغرب کے بعد بیٹھے، فوراً لوگوں کو جمع ہوتے تھے، اس کو کر لیتے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس علاقے میں جاتے تھے حضرت کی عقیدت لوگوں کو عقیدت تو ہو ہی جاتی تھی حضرت سے، لیکن سچی بات یہ کہ لوگوں کے دل صاف ہو جایا کرتے، لوگوں کے اندر تزکیہ نفس کا جو تصور تھا وہ تزکیہ نفس ہو جایا کرتا. اور جب وہ آدمی اٹھ کے جاتا تھا تو بار بار اس کی خواہش کرتا تھا کہ پھر ایسی مجلس ہوا کرے، وہ محفل ہوا کرے. میں آپ کو ایک جملہ بہت عجیب طرح کا بولنے جا رہا ہوں کہ اگر حضرت باحیات ہوتے تو یقین مانیے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر تبلیغی جماعت سے زیادہ بڑا کام کر کے وہ جاتے اور سب سے بڑی ٹیم ہوتی ان کی. جس طرح سے انہوں نے شروع کیا تھا تبلیغی جماعتوں نے کیا کیا؟ یہی تو کیا کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، مدرسے سے نکلے، جا کے یونیورسٹی میں اپنا اثر و رسوخ جمایا، 10 ڈاکٹروں کو لیا، 5 انجینئروں کو. دیکھیے یہ انجینئر صاحب ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے. حضرت کی نگاہ اس پر بھی تھی اور حضرت نے بہت سارا کام کیا. اسی دائرے میں میں بھی تو آیا ہوں، میں بھی تو یونیورسٹی میں پھنس کے آیا ہوں. اور حضرت اس کی طرف حضرت کی نگاہ تھی کہ اگر اس حلقے کو ہم، اس پاپولیشن کو، اس آبادی کو اگر ہم کیپچر کر لیں تو ہمارا بہت بڑا کام ہو جائے گا. میری رائے ہے کہ اہل خانقاہ سے کہ حضرت جو کام چھوڑ کے گئے ہیں پورے ہندوستان لیول پر تو نہیں، کم سے کم اپنے اپنے علاقے میں یہ کام کر دیجئے کہ یونیورسٹی، کالجز، اسکول کے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر دیجئے کہ ان کا تزکیہ نفس ہو جائے. ذکر و اذکار کی محفلیں مراقبے کی قائم کر دیجئے. تو میرا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت بیٹھ جائے گی، خود ہی بیٹھ جائے گی. ایک منصوبہ اور تھا حضرت کا ہاسپٹل قائم کرنے کا، اور میرے خیال سے آخری سیمینار میں حضرت نے یہ بتایا تھا اور حضرت سے میں نے دعا کی درخواست کی تھی کہ میرا بچہ میڈیکل میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے، اگر ہاسپٹل قائم ہو جائے گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، حضرت سے بھی وعدہ کیا تھا، ہاسپٹل اگر قائم ہوتا ہے تو حضرت کی دعاؤں سے میرا بچہ میڈیکل میں ہوا، فائنل ایئر ہے، تو یقیناً ہندوستان میں رہے گا تو وہ ضرور مفت میں آ کے اہل قنوج کی خدمت کرتا ہے. 1 روز کے لیے کیوں نہ آئے، 2 روز کے لیے کیوں نہ آئے، لیکن میں اس سے کہوں گا کہ بھائی جاؤ قنوج اور اس ہاسپٹل میں جا کے تم اہل قنوج کی خدمت کرو. اور یہ آج بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی شہر میں ہوگا اور یہ کہہ دے وہ آدمی کہ میں قنوج سے آیا ہوں تو میں اپنے بچے کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس کی فیس تم مت لینا. یہ حضرات بہت ساری باتیں ہیں بزرگوں کی. حضور بحر العرفان سے جب گفتگو ہوا کرتی تھی، بسا اوقات ہم چاہتے تھے کہ یہ بات کہیں. حضرت کہتے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ کام بہتر ہوگا؟ میں سوچ رہا ہوتا
اور جو کام وہ کہتے، جو بات وہ کہتے تو بسا اوقات خود ہی سے وہ باتیں وہ نکال کے کہہ دیتے تھے. اور ایک سب سے بڑی اہم بات جو آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم نے محسوس کیا، کہ حضرت کے سامنے اگر کوئی شخص کیسا بھی آدمی ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، اگر کوئی مشورہ دیتا تھا تو وہ رد و قبول کا اظہار نہیں کرتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے کہ آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، آپ کا مشورہ خراب ہے، وہ کبھی نہیں کہا کرتے تھے. وہ چپ چاپ سن لیا کرتے تھے، عمل انہیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. یہ بات میں نے 1435 میں حضور اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خط میں پڑھی کہ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو مالوا کے بادشاہ نے لکھا کہ حضور کچھ ہمیں مشورے دیجئے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا حضور اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ہوشنگ شاہ کو، جو مالوا کا بادشاہ تھا، کہ دیکھو جب بھی تمہارے سامنے لوگ وزیر وزراء لوگ پبلک گفتگو کریں تو کبھی بھی تم کسی کی رائے کو مجلس میں ایکسیپٹ اور ریجیکٹ مت کرنا، نہ قبول کرنا نہ رد کرنا. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دوسرا آدمی کہہ رہے گا کہ وہ میری رائے نہیں قبول کیا، ان کی رائے قبول کر لیا. تیسرا آدمی کہے گا میری رائے کو ریجیکٹ کر دیا. تو دل جوئی کرنے کے لیے اگر حکومت چلانی ہے اور دنیا کے اندر صحیح سلامت سے چلنا ہے تو اس طرح کا خیال رکھنا. میں نے کہا کہ حضرت کی کتنی میں یہ نہیں جانا، خود حضور صاحب صفت تھے، صاحب فکر تھے، لیکن مجھے اس طرف اشارہ ملا کہ حضرت کا مطالعہ کتب بھی کتنا زبردست تھا کہ دیکھیے کتنی کتنی کتابیں وہ پڑھے ہوئے ہیں اور کس کس طرح سے بزرگوں کے اقوال پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال اب میں آخری 2-3 منٹ اور آپ سے گفتگو کر کے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑی یہ ہے جہالت اور ناتربیتی ہماری قوم کی سب سے بڑی کمی ہے. مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پیسے کے بل پر پڑھا لیں گے، کما لیں گے اور اس کو پڑھا کے تربیت دے دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جہالت ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، وبا کی شکل میں بیماری ہے. جب یہ پھیلے گی تو امیر غریب کسی کو نہیں دیکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جاہل کے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں اسی سڑک پہ امیر کے بچے بھی آ کے بدتمیزی کرتے ہیں اور جاہل نظر آتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے اندر یہ وبا پھیلی تو نہ کوئی امیر بچا نہ کسی غریب کا گھر بچا، سب کے اندر وہ کورونا کی بیماری گئی اور پیسے کے بل پہ کوئی نہیں بچ سکا. اسی طریقے سے جہالت بھی ایک بیماری ہے اور ایک وبا ہے. تو جو لوگ پیسے والے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم پیسے کے بل بوتے پر اپنے بچے کو کر لیں گے، بلکہ آپ ادارے کو تعاون کیجئے، ادارے کو قائم کیجئے، ادارے میں مدد کیجئے، اسی میں اپنے بچے کو دیجئے تاکہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو جائے. ہماری کمزوری سب سے بڑی یہ ہے اور ہمارے اوپر جو داغ لگا ہوا ہے، موجودہ حالات سے آپ واقف ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، کبھی بھی کسی مسلمان کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، بدمعاش ہے، یہ اس نے حرکتیں کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ میں نے کبھی یہاں بیان کیا تھا، پھر میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں اور اس کو میسیج کے طور پہ لے جائیے گا کہ شیخ سعدی نے اپنی کتاب بوسطہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے ابلیس کو خواب میں دیکھا کہ بہت لمبا تگڑا خوبصورت خوبرو ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم تو اتنے خوبصورت ہو لیکن تمہاری شکل و صورت جو دنیا کے اندر دنیا کی دیواروں پہ پیش کی جاتی ہے تو بڑی ڈراؤنی بد شکل، بہت بری بھدی شکل پیش کی جاتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دشمن نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، شیطان نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ قلم در دست دشمنس، قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے. تو آج ہمارے ہاتھ سے قلم جا چکا ہے، اس لیے ہماری شبیہ بگاڑ کے پیش کیے جا رہی. جس روز آپ قلم اٹھا لیں گے، جس روز آپ کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا، آپ کی شکل صورت صحیح طریقے سے دیواروں پہ بھی نظر آئے گی، سڑکوں پہ بھی نظر آئے گی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آئے گی. حضور برحق نے یہی کوشش کیا کہ علم دین اور علم معرفت اور علم فطرت دونوں کو ایک جا کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دے دیں تاکہ ہماری قوم کی شبیہ اور صورت صحیح شکل سے پیش ہو سکے. ایک چیز جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا
کہ ڈاکٹر صاحب عمر ہو گئی ہے، کام بہت ہے اور وقت بہت کم ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس طرح کی بات کی تھی، ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اور اتنا کام وہ چھیڑے جا رہے تھے اور جلدی جلدی کام اتنا کر رہے تھے۔ جہاں بھی وہ علی گڑھ جاتے یا علی گڑھ کے آس پاس جاتے، دلی سے واپس ہوتے، مولانا آفتاب صاحب گواہ ہیں کہ وہ ضرور مجھ کو ٹیلی فون کرتے کہ ڈاکٹر صاحب میں ادھر سے گزر رہا ہوں، ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ یا تو وہ میرے گھر غریب خانے پہ آ جاتے یا کہتے میں فلاں جگہ قیام کرنے والا ہوں، فلاں جگہ رکوں گا، آپ آ کے ملاقات کر لیجیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کام شروع کر دیجئے، دیکھا جائے گا۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا تھا، جو آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم لوگ جو قرۂ فعال نکالتے ہیں کام کرنے کے لیے کہ آج کام کریں گے، کل کام کریں گے، نہیں، آج اٹھیے، اپنے حصے کا جو کام ہے اس کو آج سے شروع کر دیجئے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ایک شعر کہا تھا کہ رفتم کے خارز پاک قسم، محمل نہا شد از نظر، از لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہ ہم گر۔ ہم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، میرے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا، اتنے میں ہمارے ساتھ کا قافلہ بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل۔ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم سستی ہو کے پاؤں کے کانٹے اور پاؤں کے چھالے گن رہے ہیں اور پاؤں کے کانٹے نکال رہے ہیں، اور ہم سے ساتھ والا قافلہ بہت دور جا چکا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے، پاؤں کے کانٹے نکالنے کی اور پاؤں کے چھالے گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کو دوڑنا ہے اور اسی حالت میں آپ دوڑ جائیے۔ اگر آپ دوڑ جائیں گے تو جو بات آج محسوس کر رہے ہیں، کل آپ آنے والی نسل آپ سے یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ آپ نے کیا کیا۔ بہرحال مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنے سکھلانا نہ کہیں۔ اگر آپ نے ترک دنیا صرف گوشہ نشینی اختیار کر دی تو آپ اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ کمزور قومیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی اور زندہ نہیں رہتی ہیں۔ یہ قدرت کا بھی فیصلہ ہے اور فطرت کا بھی فیصلہ ہے، اس لیے کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے اس کو آپ رکھتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور جو درخت پھل نہیں دیتا ہے اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ زندہ قوم بنیے، پھلدار درخت کی مانند بنیے، پھل دینے والا اور فائدے مند قوم بنیے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ از صد سخن پیرم ایک حرف مرا یاد است، عالم نشود ویراں تا میں کدا آباد است۔ ایک بزرگ سے کی سینکڑوں باتوں میں سے مجھے ایک بات یاد رہ گئی، جو انہوں نے سینکڑوں باتوں میں جو مجھ سے کہی تھی، ان بزرگ کی ایک بات مجھے یاد رہی گئی کہ عالم نشود ویراں تا میں کدا آباد است۔ جب تک یہ میں کدا آباد ہے، خانقاہ آباد ہے، تب تک دنیا ویران نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔